لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ گڑ گڑانے والوں کو۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یا اللہ، مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، صرف اللہ ہی ہے جس پر امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جس کے جسم سے روح نکل جائے اس کو مردہ کہتے ہیں، لیکن وہ زندہ بھی مردہ جیسا ہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہو نا تو یہ 3 کام ضرور کرو: رو اور گڑ گڑاؤ، تنہائی میں دعا مانگو اور شکر ادا کرو۔ اور جو حالات ابھی مشکل لگ رہے ہیں نا وہ جلد بہتر نہیں بہترین ہوں گے۔ جب تو صبر کرو گے تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو تمہارے رب نے کہا ہے، اور رب کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے۔ بے شک یقین رکھو کہ جو دعا تمہارے دل میں ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔